شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے اسٹوریز۔ دوستو، حکیم لقمان کے دور میں ہر بے زبان کو زبان تھی۔ جڑی بوٹیاں خود بول کر حکیم لقمان کو بتا دیتی تھیں کہ ہم اس مرض کی دوا ہیں یا ہم سے اس مرض کی شفا ہے۔ اس حوالے سے ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ حکیم لقمان نے سمندر کے دوسرا کنارہ ڈھونڈنے کا ارادہ کیا۔ ان کے پاس ایک طوطا تھا جو ان سے باتیں کیا کرتا تھا۔ حکیم لقمان نے اپنی حکمت سے جڑی بوٹیوں سے ایک ایسی دوا تیار کی جس کو کھا کے طوطا بغیر کھائے پیے بنا تھکان کے 6 مہینے تک اڑ سکتا تھا۔ حکیم لقمان نے 2 گولیاں تیار کیں، ایک گولی طوطے کو کھلا دی اور دوسری گولی طوطے کے گلے میں باندھ دی، اور طوطے کو نصیحت کی کہ اس گولی کو کھا کے بغیر تھکان کے بنا کھائے پیے 6 مہینے تک تم اپنی اڑان کو جاری رکھ سکتے ہو، اور ساتھ ہی یہ نصیحت دی کہ تمہیں کہیں پر بھی بھوک اور پیاس لگے تو دوسری گولی کھا کے وہیں سے واپس آ جانا اور آگے سفر مت کرنا۔ لقمان حکیم سے طوطے نے اجازت لی اور سمندر کی طرف اپنی اڑان بھر لی۔ طوطا مسلسل 6 ماہ سے اپنی اڑان کو جاری رکھے ہوئے تھا، لیکن ابھی تک اسے سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ملا تھا۔ طوطے کو اڑتے ہوئے 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اب اسے بھوک اور پیاس محسوس ہونے لگی تھی اور تھکاوٹ کا بھی احساس ہونے لگا تھا، مگر یہاں تک جہاں وہ جا سکتا تھا وہاں سمندر کا کنارہ تو دور، اس کے ارد گرد دور دراز تک نہ کوئی درخت تھا نہ کوئی پہاڑ تھا جہاں وہ بیٹھ کر سانس لے سکے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے ایک چٹان نظر آئی۔ وہ طوطا اس کے اوپر جا کر بیٹھ گیا۔ دراصل وہ چٹان نہیں بلکہ ایک بہت بڑی مچھلی تھی، مگر طوطے کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ کوئی چٹان نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑی مچھلی ہے۔ تھوڑی دیر میں مچھلی نے حرکت کی تو طوطا حیران اور پریشان ہو گیا۔ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ چٹان کیسے حرکت کر رہی ہے۔ جب مچھلی نے اپنا منہ باہر نکالا تو وہ بھی اس طوطے کو دیکھ کر حیران ہو گئی اور اس سے کلام کرنے لگی۔ کیونکہ اس وقت ہر چیز کو زبان تھی، اس لیے مچھلی نے طوطے سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے ہو؟ طوطے نے کہا، تم کون ہو؟ مچھلی نے کہا، میں اس سمندر کی مخلوق ہوں۔ تب طوطا بہت زیادہ حیران ہوا اور کہنے لگا، اللہ کی پناہ، میں نے اپنی زندگی میں آج تک اتنی بڑی مچھلی نہیں دیکھی۔ طوطے نے کہا، میں لقمان حکیم کا طوطا ہوں۔ لقمان حکیم نے مجھے سمندر کا دوسرا کنارہ ڈھونڈنے کو بھیجا ہے۔ میں نے بہت زیادہ سفر کیا، لگاتار 6 ماہ تک اڑتا رہا، لیکن دوسرا کنارہ مجھے نہیں ملا اور اس سے آگے بھی میں نہیں جا سکتا۔ کیا تم جانتی ہو کہ سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے؟ تب مچھلی نے کہا، تم مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ نہ کوئی درخت ہے نہ ہی کوئی پہاڑ ہے جس کے اوپر تم بیٹھ کر سانس لے سکو، یہاں تک پہنچے کیسے ہو؟ تب اس طوطے نے لقمان حکیم کا سارا واقعہ اس مچھلی کو بتایا۔ تب مچھلی نے کہا، سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں، لیکن سمندر کا دوسرا کنارہ جہاں بھی ہے اس کو ڈھونڈنے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی، کیونکہ سمندر میں مجھ سے بہت بڑی بڑی مچھلیاں موجود ہیں۔ اگر میں نے سفر کیا تو وہ مچھلیاں مجھے کھا جائیں گی۔ تو طوطے نے کہا، ٹھیک ہے، تم مجھے وہاں بھیج دو جہاں سے میں آیا ہوں۔ تب مچھلی نے کہا، میری پیٹھ کے اوپر بیٹھے رہنا۔ تو طوطے نے ایسا ہی کیا۔ تب مچھلی نے اپنی کروٹ کو بدلا اور پلک جھپکتے ہی طوطے کو اس جگہ پر پہنچا دیا
جس جگہ سے آنے میں اسے 6 مہینے لگے تھے۔ طوطا بہت حیران ہو گیا کہ جہاں سے اسے اڑتے ہوئے پہنچنے میں 6 ماہ کا وقت لگا تھا، مچھلی نے اسے ایک جھٹکے میں ہی پہنچا دیا، اور ابھی وہ یہ بھی دعویٰ کر رہی تھی کہ اس سے بھی بڑی بڑی مچھلیاں سمندر کے اندر موجود ہیں، جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں جا سکتی تھی۔ طوطا حکیم لقمان کے پاس آیا اور آ کر اس کو سارا ماجرا سنایا، تو حکیم لقمان بھی بہت حیران ہوا اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا اور کہنے لگا، اے اللہ، بے شک تو ہی جانتا ہے سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے، بے شک تو ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے، اور بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے، بے شک تو ہی ہمارا مالک ہے، بے شک تیرے قبضے میں ہی تمام دنیا کے کام ہیں۔